بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہونے والا دنیا کا سب سے پہلا خطرناک طوفان جس نے دنیا کی ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس طوفان کی تباہی سے بچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے بعد اس روئے زمین پر کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پودا، کوئی درخت، الغرض کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہی۔ پوری کی پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر ختم کر دی۔ اس طوفان میں صرف وہی چند مخلوقات بچی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس روئے زمین پر دنیا کا سب سے پہلا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے سے دنیا کو ختم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دوبارہ کیسے آباد فرمایا، اور باقی بچنے والے چند انسانوں اور جانوروں کے ذریعے سے دنیا کو دوبارہ کیسے آباد کیا گیا، اور یہ دنیا دوبارہ سے کیسے بنائی گئی۔ دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے گزرنے والے بہت ساری قوموں پر اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے، لیکن اس دنیا میں نازل ہونے والا سب سے پہلا عذاب ان تمام تر عذابات سے ہولناک تھا۔ اس عذاب کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سب سے پہلا عذاب نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہی ختم کر دیا، اور نسل انسانی پر دنیا کا سب سے پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شیطان کی پیروی کر کے کفر شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے 5 بڑے بت بنائے رکھے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان 5 بڑے بتوں کا نام ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر تھا۔ اس بت پرستی کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا تھے اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو نیکی کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کی طرف بلایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہی سب سے پہلی وہ قوم ہے جن پر دنیاوی عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کفر شرک میں مبتلا اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ 950 سال تک کے عرصے میں صرف 80 افراد ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کو ماننے لگے۔ ان 80 افراد کے علاوہ باقی تمام قوم اسی طرح اپنے کفر شرک اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے، یہاں تک کہ یہ بدبخت قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی اور ان کو معذلہ پاگل کہتی۔ یہ لوگ کفر شرک اور بت پرستی کے اندر اس قدر مبتلا ہو چکے تھے کہ جب بھی اس قوم کا کوئی شخص مرنے لگتا تو وہ اپنی آل اولاد کو یہ نصیحت کر کے مرتا کہ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر کبھی بھی ایمان نہ لانا۔ دوستوں، ایک طویل مدت تک دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم ایمان نہ لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کا انکار کرتی رہی، اسی طرح اپنے کفر شرک کے اندر مبتلا رہی اور حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرتی رہی۔ تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اب ایک کشتی تیار کریں، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے، تو وہ کشتی بالکل تیار ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آپ ان تمام تر مسلمانوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائیں جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ جو لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی شخص تم پر ایمان نہ لائے گا، بے شک ظالم اس عذاب کے اندر ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا اور پانی زمین سے ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں میں سے ہر ایک ایک نسل کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ اپنی کشتی پر سوار کر لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی فرمانبردار بیوی اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس اور ان کی 3 بیویاں، ان کے علاوہ 72 مسلمان افراد، اسی طرح کل 80 افراد کشتی پر سوار ہو گئے۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے تمام لوگ اور تمام جانور اور دیگر مخلوقات کشتی پر سوار ہو گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ زمین پھٹ گئی اور زمین کے نیچے سے پانی ابلنے لگا اور آسمان بارش برسانے لگا۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے اس روئے زمین پر ہر طرف پانی کا طوفان آ گیا۔ یہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ اس نے روئے زمین کی ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اس پانی کے اندر ڈبکیاں کھانے لگے اور ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب
مسلسل 40 دن تک جاری رہا۔ 40 دن تک زمین پانی اگلتی رہی اور آسمان بارش برساتا رہا۔ دوستوں، یہ وہ وقت تھا کہ جب اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی موجود تھا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ تھی سوائے ایک کشتی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیر رہی تھی۔ یہ کشتی مسلسل 150 دن تک اس طوفان کے اندر ہچکولے کھاتی رہی۔ اس طوفان کے اندر کوئی پہاڑ، کوئی درخت، جہاں تک کہ کوئی بھی نافرمان مخلوق باقی نہ رہی۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی عراق میں موجودہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اسی طرح طوفان کے رک جانے کے بعد جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہر گئی تو اس کشتی میں سے 80 افراد نیچے اترے، جن میں سے 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ دوستوں، یہ وہ 80 افراد تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے اس روئے زمین کو نسل انسانی سے آباد فرمایا، اور ان 80 افراد میں سے صرف 3 افراد ایسے تھے کہ جن کی نسل آگے بڑھی۔ ان کے علاوہ باقی کسی بھی انسان کی نسل آگے نہ بڑھی۔ وہ 3 افراد جن کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور جن کی نسل پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کا نام سام، حام اور یافس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک چوتھا بیٹا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ طوفان نوح کے اندر ہلاک ہو گیا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان قوم میں سے تھا۔ دوستوں، یہ 80 افراد کشتی سے اترنے کے بعد شہر بابل کے ارد گرد آباد ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا بازار قائم کیا جس کو سوق سمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جاتا ہے۔ دوستو، شروع میں 80 افراد مختلف قسم کے زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زبان سے متعارف کروایا، اس کو عربی زبان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام تر عربی زبان کے اندر گفتگو کرنے لگے۔ دوستوں، ان 80 افراد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک نئے سرے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، اور اب قیامت تک آنے والے تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، اور حضرت حام کی اولاد کالے رنگ کی پیدا ہوئی، اور حضرت یافس جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں ان کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی۔ دوستوں، اسی طرح 80 افراد کا گروہ اور ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور ان لوگوں نے اپنا مسکن بابل کو بنا لیا۔ جب یہاں کی جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو ایشیا کا جد امجد کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کو افریقہ کا جد امجد کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اور آج اس دنیا کے اندر موجودہ بڑے بڑے ممالک کے نام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بیٹوں کے نام پر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت سام کی نسل میں سے آئے۔ دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کے ذریعے اس دنیا کو تباہ برباد کیا، اور دوبارہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے اس دنیا کو اور نسل انسانی کو آباد فرمایا، اور قیامت تک تمام آنے والی نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کی نسلیں ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔